اور یہاں تو ٹھیلے پہ آپ پھل لینے جاؤ، چکتے چکتے ہی آدھا درجن تو چلا گیا، پھر بولتے ہیں نہیں مزے کا نہیں ہے، اچھا تول دو۔ اب جب تولتا ہے تو یہ حساب تھوڑی کرتے ہیں جو آپ کھا چکے ہیں، اب یہ لقمہ جو حرام آیا ہے خوب یہ اثرات دکھاتا ہے۔ آج جو معاشرے میں فقدان، پریشانی، مشکلات ہیں، یہ بچے کا قصور نہیں ہے، یہ میرا قصور ہے، میں نے اس کی تربیت میں کہاں کمی چھوڑ دی ہے۔ تو عزیزان محترم، خوب یہ معاشرہ آہستہ آہستہ اس نہج پہ پہنچ چکا ہے، بچہ لادین ہو گیا ہے۔ آنے والی نسل، جوان نسل، ابھی دیکھیں اس کے مسائل کیا ہیں، اسے دین کیا ہے اس کے لیے، مثلا وہ تو دین کی کیا بات، سب دین ٹھیک ہیں، سب صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، سب ٹھیک ہیں۔ خوب یہ سسٹم پہ لایا جا رہا ہے اور ایک اچھی بڑی تعداد کو لے آئے ہیں یہ لوگ، مطلب اور جو تھوڑا بہت دیندار لوگ ہیں یا دین ہے تو دین کی شکل ایسی کر دو کہ جو نارمل آدمی وہ دین سے دور ہو جائے۔ جو ہمارے لبرل آدمی ہے وہ بولتا بھی ایسا دین ہمیں نہیں چاہیے، یہ ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، گھٹتے رہتے ہیں، ان کا کام کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، اسلام مدنی مذہب ہے، یعنی جب اسلام آیا ہے تو اسلام پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام جب آیا ہے تو ظاہر ہے وہی آپ کے سامنے نازل ہوتی ہے پیغمبر خدا پر، پھر پیغمبر خدا کو ابلاغ دیا جاتا ہے کہ بھی جائیں آپ اور جا کر لوگوں کو یہ بیان کریں۔ اب جب لوگوں کو بیان کرنا ہے تو پھر معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، لوگ ہیں۔ جو عرب تھے جنہوں نے پیغمبر کی بات کو مانتے نہیں تھے اور انہیں آفر بھی بہت کی کہ بھئی آپ جو دل چاہے لے لیں، آپ کو دولت چاہیے، آپ کو یہ چاہیے، ہم آپ کو سب دینے کو تیار ہیں، مگر آپ ہمارے خداؤں کو برا نہیں کہیں، یعنی آپ اپنا کام کرتے رہیں، ہمیں ڈسٹرب۔ خوب اگر صرف اپنا دیکھنا ہوتا، اپنا گھر تو پیغمبر کو ابلاغ نہیں ہوتا۔ پیغمبر کو حکم دیا گیا کہ سب کو تبلیغ کرو، جو غلط ہے اس کو روکا جائے۔ اس غلط کو روکنے کے لیے جو پہلی چیز مستحکم خود پیغمبر کی اگر آپ زندگی تاریخ میں روشنی ڈالیں تو کیا تھی، کیسے ایک محبوب کبریا ہیں، بہترین اور معلم بشریت ہیں، سب سے افضل ہیں، پہلی مخلوق ہیں، لیکن اس کے باوجود زمینی جو حقائق ہیں بشر کے اس کو پورا کر رہے ہیں تقاضوں کو، اور وہ دکھا رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص کامیاب تب ہو سکتا ہے کہ جب اس کا گھر مستحکم ہو۔ اب اس حالات میں کہ جہاں پر مشکلات آسان نہیں تھیں، اللہ ہمارے لیے بھی تاریخ پڑھتے اگر بہت تیزی سے آگے نکل جاتے ہیں، آپ اس دور کے اندر دیکھیں کہ جب خود رسول خدا اوپر جا کر غار حرا کے اندر جو ہے وہ تشریف فرماتے ہیں تو کون ہے جو ان کی مدد کر رہا ہے؟ کہ ہم اور آنکھوں کو اپنے حساب سے پڑھتے ہیں، مجلس بھی ہمیں اپنی مرضی کی سننی ہوتی ہے، تاریخ بھی اپنی مرضی کی پڑھنی ہوتی ہے۔ خوب آپ دیکھیں تو صحیح کہ کس چیز کی طرف نشاندہی کر رہا ہے اسلام، کہ ایک ایسی ہستی کہ جس سے بہتر کوئی دنیا کے اندر ہستی نہیں ہے، اس ہستی کے لیے بھی پروردگار نے اس کے اطراف کو محکم رکھا ہے۔ کیوں؟ یہ دکھانے کے لیے کہ جب تک بیت گھر محکم نہیں ہوگا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس گھر محکم کرنے کے لیے جب ایک خاتون کا انتخاب کر رہا ہے، اسے خاتون کا انتخاب کیا گیا، وہ خاتون کتنی رات کی تاریکی میں جا کر اس غار میں رسول خدا کو کھانا تک پہنچا رہی ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ کتنا یہ، اور اسی سسٹم کو توڑنے کی آج پوری کوشش ہے، جو اینٹی اچھا صرف مذہب نہیں، مطلب بہت جو انسانیت کے دشمن ہیں ان کا یہ کام ہے، اور جہاں قرآن جہاں ہے وہاں سب سے پہلے انہی گھروں کی بات کر رہا ہے، گھر کیسا ہونا چاہیے، گھر کیسا ہو۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کہ فرعون کے دربار کے اندر پل بڑھ رہے ہیں، وہاں پر بھی یہ خاتون ہے جو توحید پرست ہے، جو اس اللہ کے ولی کی تربیت کر رہی ہے۔